السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شوہر کے انتقال کے بعد ساس نے گھر سے بیٹی سمیت دھکے دے کر نکال دیا۔ بیٹی صرف چند ماہ کی تھی۔ میں ساری رات اسے لیے سڑک پر بیٹھی رہی جب اچانک ایک بڑی سی گاڑی سامنے رکی۔ اس میں سے ایک بوڑھی عورت باہر آئی اور مجھے زور زبردستی اپنے ساتھ ایک محل جیسے گھر میں لے گئی اور میرے گلے میں ایک تعویذ باندھ دیا اور کہا، اگر اتارا تو تیری بیٹی مر جائے گی۔ میں ڈر گئی جب اسی رات اس کا انتقال ہو گیا۔ میں نے اس کے مرنے کے بعد وہ تعویذ کھولا تو پیروں تلے سے زمین کھسک گئی، کیونکہ اس تعویذ میں اس عورت کا۔ میرا شوہر مجھ سے بہت پیار محبت کرتا اور ہماری ایک بیٹی بھی تھی۔ ہم ایک خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ میرے سسرال والے سخت مزاج تھے، لیکن شوہر بہت اچھے تھے، اس لیے سسرال والوں کے رویوں کی میں نے کبھی پرواہ نہ کی تھی۔ میری زندگی میں آزمائشوں کا سلسلہ اس وقت شروع ہوا جب اچانک ایک حادثے میں میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا۔ میری تو دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ میرے سسرال کا اثر روپ تو مجھے شوہر کی وفات کے بعد نظر آیا، جب مجھے 1 سال کی بیٹی کے ساتھ دھکے دے کر باہر نکال دیا گیا کہ میں ان کی جائیداد میں سے اپنے شوہر کا حصہ نہ مانگ لوں۔ میرے غم اور صدمے کا کسی نے احساس کیا ہی نہ ہی میری عدت کا خیال رکھا اور مجھے گھر سے نکال دیا۔ میرے والدین دوسرے شہر میں رہتے تھے اور غریب بھی تھے۔ 2 دن کے بعد میرے شوہر کے انتقال پر آئے اور مجھے تسلی دے کر چلے گئے۔ اس کے ٹھیک 15 دن کے بعد میرے سسرال والوں نے مجھے خالی ہاتھ رات کے اندھیرے میں باہر نکال دیا تھا اور یہ بھی کہا کہ تمہارا اب اس گھر میں کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ میں ان لوگوں کی منتیں کرتی رہ گئی کہ مجھے ایک کونے میں پڑا رہنے دو، میں آپ لوگوں کی خدمت کر کے زندگی گزار لوں گی۔ اتنی چھوٹی سی بچی کے ساتھ میں اس وقت کہاں جاؤں گی؟ لیکن ان کی بے حسی عروج پر تھی۔ کہنے لگے، جہاں چاہے جاؤ، بس یہاں سے نکل جاؤ۔ میں روتے دھوتے مین روڈ پر آ کر فٹ پاتھ پر بیٹھ گئی تھی۔ رات کے 12 بج رہے تھے اور روڈ پورا سنسان تھا۔ مجھے خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ میری بچی بھوک سے رونے لگ گئی۔ میں نے اسے بہلا کر سلا دیا۔ آنے جانے والے لوگ مجھے عجیب و عجیب نظروں سے دیکھ کر گزر رہے تھے۔ عورت کی عزت تب تک ہی ہوتی ہے جب وہ اپنے شوہر کی حفاظت میں ہو۔ میرے پاس تو اتنے پیسے بھی نہ تھے کہ میں کسی بس میں بیٹھ کر میکے ہی چلے جاتی۔ میرا سارا زیور تک میری ساس نے اتار کر اپنے پاس رکھ لیا۔ کہنے لگی، ہم نے ہی تمہیں پہنایا تھا نا، مجھے اپنے کپڑے لینے دیے، نہ بچی کی ضرورت کا سامان لینے دیا۔ خالی ہاتھ میں بے یار و مددگار وہاں سڑک کے کنارے بیٹھی ہوئی تھی۔ اکا دکا گاڑیاں ہی اس سڑک سے گزر رہی تھیں۔ میں فٹ پاتھ پر بیٹھی تھی، وہی مٹی کو کچھ جھاڑ کر اپنی بیٹی کو لٹا دیا۔ یہ سوچنے لگی کہ صبح ہوتے کہاں جاؤں گی، بچی کی بھوک کیسے مٹاؤں گی، کیا کروں گی۔ ابھی ان سوچوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوا تھا کہ تیز ہوائیں چلنے لگی۔ آندھی سی چلنی شروع ہو گئی۔ چاروں طرف مٹی کا طوفان سا اٹھنے لگا۔ میں نے اپنی بیٹی کو گود میں لیا اور اپنی چادر میں چھپا لیا۔ ابھی یہ طوفان تھما بھی نہ تھا کہ بجلی کی چمک اور بادلوں کی کڑک کے ساتھ تیز بارش شروع ہو گئی۔ مجھ پر تو ساری مصیبتیں ایک ساتھ اتر آئی تھیں۔ میں نے اٹھ کر قریبی درخت کے نیچے پناہ لی۔ درخت کافی گھنا تھا، اس لیے بارش وہاں کم پہنچ رہی تھی۔ میں بارش سے پوری طرح بھیگ چکی تھی۔ لاکھ بیٹی پر چادر ڈالے اسے بھیگنے سے بچاتی رہی، لیکن کہاں یہ ممکن تھا میں اسے بھیگنے سے بچا سکتی۔ میری بیٹی اٹھ کر رونے لگی تھی۔ اس سنسان سڑک پر بیٹی کے زار و قطار رونے پر میں بھی بے بسی سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئی تھی۔ میرا جی چاہا کہ بچی سمیت خود کو بھی ختم کر لوں۔ جو زندگی مجھے اپنے آگے نظر آ رہی تھی، اس سے بہتر مجھے موت لگ رہی تھی۔ تیز بارش میں بھیگ بھیگ کر میری بچی صبح تک تو ویسے ہی بیمار ہو جاتی۔ مجھے یاد آنے لگا کیسے میرا شوہر اپنی بچی کو پیار کیا کرتا تھا۔ ذرا بخار ہو جانے پر کیسے تڑپ سا اٹھتا تھا، رات بھر بار بار اسے چومنے لگتا، کہنے لگتا، یہ میری جان ہے، میری شہزادی ہے، میں تو اسے ساری زندگی شہزادیوں کی آن بان سے رکھوں گا۔ اس کی آنکھیں بند ہوتے ہی کیسے اس کے خاندان والوں نے
اس کی بیٹی کے بارے میں بھی نہ سوچا تھا، یہ بھی نہ سوچا کہ میں ان کے گھر کی عزت ہوں، بہو ہوں۔ مجھے یوں منہ اندھیرے باہر دھکے دے کر نکال دیا۔ چلو میرے بارے میں نہ سوچتے، لیکن اپنے بھائی اور بیٹے کی اولاد کا تو سوچ لیتے۔ وہ انہی کی تو بھتیجی تھی، کیا ایک بار بھی ان کے لہو کو جوش نہ آیا؟ شاید اسی کو خون کا سفید ہونا کہتے ہیں۔ میری ساس نے بھی ایک بار بھی یہ نہ کہا کہ کیوں اسے باہر نکال رہے ہو۔ کہنے لگی، یہ ناگن ہے، میرے بیٹے کو کھا گئی، اگر اس گھر میں رہی تو نہ جانے کیا کچھ برباد کر ڈالے گی۔ ایک تو مجھ پر پہلے سے غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا، میرے سر تاج، میرا شوہر، میری زندگی کا ہم سفر مجھ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور جا چکا تھا، اس پر اس کی ناگہانی موت کا ذمہ دار بھی مجھے ہی ٹھہرایا جا رہا تھا۔ میرے آنسو نہیں تھم رہے تھے، میری بچی روئی جا رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ خود کو ختم کر لینا ہی بہتر ہے۔ سامنے سڑک پر دور سے ایک تیز رفتار گاڑی آتی ہوئی دکھائی دی۔ میں بھاگ کر بنا کچھ سوچے سمجھے سڑک کے بیچ میں کھڑی ہو گئی تھی، لیکن خدا کو کچھ اور منظور تھا۔ وہ گاڑی عین میرے پاس آ کر رک گئی۔ ڈرائیور نے تیز چلتی گاڑی کو اچانک بریک لگنے سے اس کے ٹائر کی چیخیں نکل گئی تھی۔ گاڑی جھٹکے سے رک گئی تھی۔ اس میں سے ایک عورت باہر نکلی، مجھ پر چیخنے چلانے لگی، مرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو کسی اور گاڑی کے نیچے آ کر مرو، مجھے کیوں پھنسوانا چاہتی ہو؟ میں روتے ہوئے اس کے پاس جا کر کہنے لگی، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، میری بیٹی بارش سے بھیگ رہی ہے، بیمار ہو کر مر جائے گی تو میں بھی جی کر کیا کروں گی؟ میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے اور سسرال والوں نے دھکے دے کر مجھے باہر نکال دیا ہے۔ رات کے اس پہر میں کہاں جاؤں گی؟ میرا یہاں کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے۔ وہ مجھے روتا ہوا دیکھ کر کہنے لگی، اچھا اچھا بس بس رونا بند کرو اور بیٹھو میری گاڑی میں۔ شکل و صورت سے وہ عورت سخت مزاج کی لگ رہی تھی۔ تیز برستی بارش میں میری سوجھ بوجھ کام نہیں کر رہی تھی، اس لیے میں گاڑی میں بیٹھ گئی۔ پورے راستے میں خود بھی روتی رہی اور میری بچی بھی بلکتی رہی۔ اس عورت کا گھر نہیں، ایک بہت بڑا بنگلہ تھا۔ گاڑی کے ہارن پر دروازہ کھول دیا گیا، گاڑی اندر جا کر رک گئی۔ وہ عورت مجھ سے کہنے لگی، گاڑی سے نیچے اتر جاؤ۔ میں خاموشی سے گاڑی سے نیچے کو اتر گئی تھی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لاؤنج میں لے گئی۔ خاصا بڑا گھر تھا، بہت نوکر چاکر تھے۔ میری بچی بھوک سے رو رہی تھی۔ اس نے مجھ سے پوچھے بنا ہی ایک ملازمہ سے کہا کہ ایک کپ میں دو دودھ لے کر آ جاؤ، بچی کب سے بھوکی ہے۔ وہ ملازمہ ایک طرف کو چلی گئی تھی۔ میں صوفے پر بیٹھ گئی اور وہ میرے برابر میں بیٹھ گئی۔ میں نے بچی کو چمچ سے دودھ پلایا۔ میری بچی فٹافٹ سے دودھ پی رہی تھی، کب سے وہ بھوکی پیاسی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میرا شوہر اس کا دودھ کا ڈبہ ختم ہونے سے پہلے ہی اسے لا کے دے دیتا تھا کہ اس کی بیٹی کو کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہو، اور آج میری بچی پورے 8 گھنٹے کے بعد کچھ کھا پی رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے میرے دل سے ایک شکوہ سا اٹھا تھا۔ میرا شوہر ابھی بھی مجھے چھوڑ کر نہ جاتا، میں تو اس کے بغیر بالکل بے سہارا ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ عورت کبھی مجھے روتے ہوئے دیکھ رہی تھی تو کبھی میری بچی کو جھٹ پٹ دودھ پیتے۔ جیسے ہی میری بیٹی کا پیٹ بھر گیا وہ آنکھیں بند کرنے لگی، اسے نیند آ رہی تھی۔ وہ عورت مجھ سے بولی، تم سامنے کمرے میں چلی جاؤ، میں تمہارے اور تمہاری بچی کے کپڑے بھجواتی ہوں۔ تم کپڑے تبدیل کر لو، بچی کو سلا دو اور واپس باہر آ جاؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ میں اس بات میں سر ہلا کر سامنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد ایک ملازمہ مجھے میرے اور ایک چھوٹے بچے کے کپڑے دے کر چلی گئی۔ میرے لیے اس عورت نے شاید اپنا جوڑا دیا تھا، اچھا خاصا ڈھیلا ڈھالا سا تھا، کیونکہ وہ موٹی وجود کی مالک تھی۔ البتہ میری بیٹی کا سوٹ اسے پورا تھا۔ میں نے اپنی بچی کے کپڑے تبدیل کروائے اور اسے بیڈ پر لٹا کر سلا دیا۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ اب وہ عورت مجھ سے صبح یہاں سے چلے جانے کے لیے کہے گی، میں اپنی 1 سال کی بچی کو کہاں لے کر جاؤں گی؟ میرے پاس تو لاہور جانے کا کرایہ تک نہیں ہے کہ اپنے والدین کے پاس چلی جاؤں۔ پھر یہ خیال آنے لگا، میرا بوجھ پھر سے میرے بوڑھے ماں باپ کے ناتواں کندھوں پر آ جائے گا۔ بیٹی کا یوں بیوہ ہو کر لوٹ آنا ماں باپ کی ہمت کو توڑ دیتا ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ ایک بار اس خاتون سے یہ کہہ کر دیکھوں گی کہ وہ مجھے کام کا ملازمہ رکھ لے، مجھے بس 2 وقت کی روٹی دے دیا کرے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، بس مجھے ایک ٹھکانہ مل جائے گا۔ میری بیٹی سو چکی تھی،
میں نے اپنے کپڑے تبدیل کیے اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ وہ عورت اب بھی صوفے پر بیٹھی کسی سوچ میں گمسم تھی۔ مجھے دیکھ کر ایک نظر اس نے مجھ پر تنقیدی سی ڈالی تھی اور پھر مجھے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کرنے لگ گئی۔ میں اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ نہ جانے کیوں مجھے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظروں سے نروس ہونے لگی۔ نہ جانے مجھے یہ خیال آنے لگا کہ نہ جانے یہ عورت کون ہے، کیا کام کرتی ہے، کہیں عورتوں کو بیچتی ہی نہ ہو، کیونکہ جس انداز سے وہ مجھے سر سے پیر تک دیکھ رہی تھی، میرے دل میں ایک کے بعد ایک منفی سوچ آنے لگی، کہیں یہ مجھے آگے پیچھے ہی بیچ نہ ڈالے۔ ایسا بھلا کون ہوتا ہے جو راستے میں گاڑی سے ٹکرا جانے والی سے بے سہارا لڑکی کو اپنے گھر لے کر آ جائے۔ مجھے کچھ گھبراہٹ سی ہوئی۔ اس عورت کا اگلا جملہ سن کر میرے حواس سننے لگے۔ وہ کہنے لگی، تم دیکھنے میں اچھی خاصی ہو، خوبصورت ہو، جوان ہو اور کم عمر ہو۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے نہ جانے کیوں لگنے لگا کہ یقیناً یہ عورت مجھ سے بدکاری کروانا چاہتی ہے۔ وہ مجھے غور سے دیکھ کر مسکرانے لگی، کہنے لگی کہ اب جا کر سو جاؤ، کل سے تفصیلی بات کروں گی۔ میں جلدی سے اپنے کمرے میں آ گئی، کمرہ بند کر کے لاک کر دیا۔ میرا دل پریشان سا ہونے لگا کہ اب کیا کروں، میں تو بری طرح سے یہاں پھنس جاؤں گی۔ میری رہی سہی نیند بھی اڑ کر رہ گئی تھی۔ میں کمرے میں بے چینی سے چکر کاٹنے لگی۔ مجھے یہ ڈر لگنے لگا کہ ابھی دروازہ کھڑکے گا اور ایک مرد میرے کمرے میں داخل ہو جائے گا۔ یہ عورت میرے پیسے وصول کرے گی۔ جیسے جیسے میں سوچتی چلی جا رہی تھی، میرا دل بیٹھتے جا رہا تھا۔ میں نے کمرہ کھول کر دیکھا تو پورے لاؤنج میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میں نے اپنی بچی کو گود میں لے لیا اور باہر نکل گئی۔ فجر سے کچھ پہلے کا وقت تھا۔ میں یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ مجھے اپنی عزت کا خطرہ تھا، نہ جانے یہ عورت کون تھی اور مجھ سے کیا ناجائز کام کرواتی۔ میں بہت خوفزدہ ہو گئی تھی۔ میں لاؤنج سے نکل کر باہر لان میں آئی تو سامنے مین گیٹ کے پاس کرسی رکھے چوکیدار اونگ رہا تھا۔ بارش رک چکی تھی، بس ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ میں دبے پاؤں آگے بڑھی۔ میری کوشش یہی تھی کہ خاموشی سے دروازہ کھول کر باہر بھاگ جاؤں۔ میں چھوٹے گیٹ کے پاس آ گئی۔ جیسے ہی میں نے دھیرے سے دروازہ کھولا، میری بیٹی اٹھ کر رونے لگی۔ چوکیدار ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، ارے لڑکی کہاں بھاگتی ہو؟ میں گھبرا سی گئی۔ میں نے کہا، بس ایک رات کے لیے آئی تھی، پناہ چاہیے تھی، اب مجھے واپس جانا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ بیگم صاحبہ کے حکم کے بغیر تم کہیں نہیں جا سکتی، واپس اندر جاؤ ورنہ بیگم صاحبہ کو بتا دوں گا۔ چوکیدار غصے سے غرا کر مجھ سے بولا۔ میں پریشان ہو گئی اور واپس اندر آ گئی۔ کمرے میں جا کر بیٹی کو بیڈ پر لٹایا اور تھپ تھپا کر سلانے لگی۔ میرے آنسو ٹپ ٹپ بہنے لگے۔ مجھے نہ جانے کیوں اپنے کانوں میں خطرے کی گھنٹیاں سنائی دینے لگیں کہ میرا دل پھر اپنے رب سے شکوہ اور آہذاری کرنے لگا۔ کاش میرا شوہر زندہ ہوتا، وہ میری عزت کا محافظ تھا۔ اسے ساتھ رہتے ہوئے مجھے کبھی کسی چیز کا خوف محسوس نہیں ہوا تھا، اور اس کے بغیر تو ایک رات بھی میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی تھی۔ میں دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے لگی کہ اے میرے رب، میری عزت کی حفاظت فرما۔ روتے روتے نہ جانے کب میری آنکھ لگی۔ جب میں صبح اٹھی تو دن کے 12 بج گئے تھے۔ میں فوراً سے اٹھ بیٹھی۔ میری بچی بھی جاگ گئی تھی، اسے بھوک لگ رہی تھی۔ میں ہاتھ منہ دھو کر بیٹی کو گود میں لیے باہر آ گئی۔ میں یہ سوچ چکی تھی کہ ناشتہ کرتے ہی میں اس عورت سے کہوں گی کہ مجھے یہاں سے چلے جانا ہے۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرانے لگ گئے اور سامنے ٹیبل پر ناشتہ رکھا تھا۔ کہنے لگی، تم ناشتہ کرو، تمہاری بیٹی کے لیے میں نے فیڈر منگوا لیا ہے، ملازمہ دودھ ڈال کر لاتی ہوگی۔ میں خرامہ خرامہ چلتے صوفے پر اس کے برابر بیٹھ گئی۔ اس نے میری بیٹی کو میری گود سے لے لیا اور کہنے لگی، تم آرام سے ناشتہ کرو، میں ناشتہ کر چکی ہوں، اسے میں سنبھالتی ہوں۔ ایک ملازمہ فیڈر میں دودھ لے کر آئی، وہ میری بیٹی کو فیڈر پلانے لگی۔ میں نے جلدی جلدی ناشتہ کیا اس سے پہلے کہ وہ عورت مجھ سے بات چیت کرتی۔ میں نے کہا کہ مجھے اب اجازت دیں، آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ نے میری مدد کی ہے۔ میں اب لاہور میں بس پکڑ کر لاہور چلی جاؤں گی، وہاں میرے ماں باپ ہیں، میں ان کے پاس چلی جاؤں گی۔ میری بات سن کر اس کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے۔ وہ مجھے غصے سے دیکھنے لگی، پھر بولی، کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں کہیں بھی جانے کی۔ پھر اپنے گلے سے ایک تعویذ اتار کر مجھے زور زبردستی پہنا دیا اور کہنے لگی، اگر تم نے یہ تعویذ اتارا تمہاری بیٹی مر جائے گی۔ یہ سن کر میرے ہوش و حواس اڑنے لگے۔ کون سا تعویذ تھا جسے اتارتے ہی میری بیٹی مر جاتی؟
مجھ سے کھانے کا پوچھنے لگتی کہ میں کیا کھاؤں گی۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے کہا مجھے یہاں سے جانے دو۔ کہنے لگی تم اب یہاں سے کبھی بھی باہر نہیں جا سکتی۔ اگر تم نے بھاگنے کی کوشش کی تو میرے ملازم تمہیں گولی مار دیں گے۔ مجھے بس اس کے آنے کا انتظار ہے۔ وہ شاید رات تک یہاں پہنچ جائے گا۔ جیسے ہی وہ آ گیا میں تمہارا انتظام کر دوں گی۔ یہ سن کر تو مجھے اب بھی کوئی شک باقی نہ رہا تھا، بلکہ یقین سا ہو گیا تھا کہ واقعی وہ عورت میرا اس کے ساتھ سودا کر چکی ہے اور رات تک پہنچائے گی۔ میں رونے لگ گئی، اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی کہ مجھے یہاں نہیں رہنا، وہ مجھے آزاد کر دے۔ لیکن وہ عورت نہ جانے کیوں بے حسی کی تصویر بنے بیٹھی رہی۔ چپ رہو تم، خبردار جو ایک لفظ بھی منہ سے بولی۔ بڑی مشکل سے تم جیسی خوبصورت لڑکی میرے ہاتھ لگی ہے اور تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں جانے دوں۔ میں نے کہا کہ میں تمہاری زر خرید بن کر نہیں رہنا چاہتی، مجھے جانے دو۔ یہ سن کر اس کا چہرہ غصے سے تمتمانے لگا۔ کہنے لگی اگر تم چپ نہ ہوئی تو میں تمہیں کمرے میں بند کر دوں گی۔ میں ڈر سے گئی تھی۔ پورا دن میرا رو رو کر گزرا۔ میں نہ جانے کس گروہ میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ جیسے جیسے شام کا اندھیرا بڑھتا چلا جا رہا تھا میرا دل گھبرانے لگا تھا۔ 100 قسم کے وسوسے میری جان نکال رہے تھے۔ نہ جانے کس شخص کو اونج بیچنے والی تھی، وہ رات کو نہ جانے میرے ساتھ کیا کرے گا۔ رات ڈلتے ہی مجھے کمرے کے باہر رونے اور چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ جب میں کمرے سے باہر نکلی تو میری چیخ نکل گئی۔ وہ عورت مر چکی تھی، اس کے ملازمین رو رہے تھے۔ میں بھی وہیں جا کر بیٹھ گئی۔ ایک ہنگامہ سا مچ گیا۔ ملازمین سے ہی مجھے علم ہوا کہ وہ کینسر کی مریضہ تھی۔ ڈاکٹر اسے جواب دے چکے تھے۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا جو دوسرے ممالک میں رہتا تھا۔ نہ جانے کیوں اس عورت کے مرنے پر میں نے دل سے شکر ادا کیا تھا کہ اب میں یہاں سے جا سکتی ہوں۔ میں سب ملازمین کی نظروں سے چھپتے چھپاتے اپنی بیٹی کو لیے باہر نکلنے لگی۔ ابھی میں مین گیٹ تک پہنچی تھی کہ وہاں ایک گاڑی آ کر کھڑی ہو گئی کہ کوئی نوجوان تیزی سے گاڑی سے نیچے اتر آیا تھا جو تیزی سے اندر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا تم کون ہو؟ میں نے کہا کوئی نہیں، بس اس گھر میں ایک عورت کا انتقال ہو گیا ہے، اس لیے میں پڑوس سے یہاں آ گئی تھی، اب جا رہی ہوں۔ وہ مجھے دیکھ کر چوکیدار کو آوازیں دینے لگا۔ چوکیدار آنسو پونچھتے ہوئے باہر آ گئے۔ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر بولے صاحب جی، صاحب جی۔ کہنے لگا وہ شخص چوکیدار سے میرے بارے میں پوچھنے لگا۔ جو چوکیدار نے کہا کہ یہ وہی عورت ہے جس کا ذکر آپ کو بیگم صاحبہ نے کیا تھا۔ وہ کہنے لگے اسے جا کر میرے کمرے میں بند کر دو۔ وہ خود اندر جا چکا تھا۔ مجھے چوکیدار نے غصے سے دیکھا اور اندر جانے کا اشارہ کیا۔ میں پھر اسی کمرے میں بند ہو چکی تھی۔ مجھے اپنی قسمت پر رونا آ رہا تھا۔ رات کو جب میرے کمرے کا دروازہ کھلا تو وہ شخص میرے سامنے کھڑا تھا۔ کہنے لگا کہ مجھے آپ سے کچھ ضروری بات چیت کرنی ہے، اگر آپ کو مناسب سمجھیں تو باہر آ جائیں۔ یہ کہہ کر وہ باہر کو چلا آیا تھا۔ میری بیٹی سو چکی تھی اور میں باہر چلی گئی تھی۔ وہ صوفے پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ میں ڈرتے ڈرتے ان کے سامنے اپنی چادر سے اپنا چہرہ چھپائے بیٹھ گئی تھی۔ نہ جانے اب میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اس شخص کی آنکھیں سرخ اور متورم تھی، سفید شلوار قمیض پہنے ہوئے تھا۔ مجھ سے کہنے لگا دیکھیں محترمہ، میری والدہ نے کل رات ہی مجھے آپ کے بارے میں بات کی تھی۔ اصل میں میری والدہ کینسر کی مریضہ تھی اور ڈاکٹر انہیں جواب دے چکے تھے کہ ان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ وہ میری وجہ سے پریشان رہتی تھیں۔ کچھ عرصے پہلے میری شادی میرے خالہ زاد سے ہوئی، لیکن جب میرا بیٹا ایک سکول کا ہوا تو میری بیوی ایک کار ایکسیڈنٹ میں میرے بیٹے سمیت ماری گئی۔ میری والدہ اس کی موت کے بعد بھی بیمار رہنے لگ گئی تھی اور یہ صدمہ برداشت نہ کر پائی، اس لیے میں دوسرے ملک چلا گیا تھا۔ میری والدہ میری شادی کروانا چاہتی تھی، لیکن کسی ایسی خاتون کے ساتھ جو پیسوں کی لالچی نہ ہو۔ جب میری والدہ کو معلوم ہوا کہ کینسر کی جیسے موذی مرض میں مبتلا ہیں تو انہیں میری فکر ستانے لگی، اور کل انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ میرے لیے پسند ہیں اور آپ ایک بے سہارا بھی ہیں، آپ کو ایک سہارے کی اشد ضرورت ہے۔ آپ عدت میں بھی ہیں، لیکن میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں۔ جب تک آپ عدت میں ہیں آپ میرے بارے میں سوچ سکتی ہیں، اگر آپ کا دل نہ مانے تب بھی کوئی زور زبردستی نہیں، میں آپ کو اپنے والدین کے پاس بھجوا دوں گا۔ میں نے سوچا کہ صبح ہی انکار کر دوں گی، میں بھلا کیسے اپنے شوہر کو بھول سکتی ہوں اور کسی اجنبی سے کیوں کر شادی کر لوں۔ پھر یہ خیال آتی ہی میرے والدین میرا اور میری بچی کا بوجھ کیسے اٹھائیں گے۔
میرے گلے میں وہ تعویذ کل سے چبھ رہا تھا۔ میں نے جب اسے ہاتھ میں لیا تو تعویذ کے کنارے سے کچھ سلور سی چیزیں باہر نکل رہی تھیں جو میرے گلے میں چبھ رہی تھی۔ میں نے وہ تعویذ اتار دیا۔ پھر یہ ڈر لگنے لگا کہیں میری بچی کو کچھ ہو نہ جائے، لیکن مجھے جتنی بھی صورتیں یاد تھی وہ پڑھ لی اور پھر مجھ پر یاد آنے لگا تھا ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تعویذوں میں، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے وہ تعویذ کھول کر دیکھا تو اس پہ ایک چابی موجود تھی، ساتھ میں ایک چٹ تھی جس پر لکھا تھا، کمرے کی الماری کے لاکر میں جو ہے وہ تم رکھ لو۔ اور میں نے جب الماری کو کھول کر جب وہ چابی اس لاکر پر لگائی تو وہ کھل گئی۔ اس میں بہت سارا زیور پڑا تھا جو میرے حالات بدل سکتا تھا۔ صبح تک میں اس شخص سے کہہ دیا تھا کہ مجھے میرے ماں باپ کے گھر پہنچا دو، میں اپنے شوہر کے نام پر ہی زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ اس نے کوئی بھی اعتراض نہیں کیا اور ڈرائیور کے ساتھ مجھے وہاں پہنچا دیا۔ زیور بیچ کر میں نے چھوٹا سا گھر خریدا تھا اور سلائی مجھے آتی تھی۔ میں نے مشینیں وغیرہ رکھیں اور سلائی سینٹر کھول لیا۔ اس کے علاوہ بوتیک کے کپڑے بھی سینے اور سلوانے لگ گئے تھے۔ آج میرے پاس لاکھوں روپے موجود ہوتے ہیں۔ میری بیٹی کالج میں آ گئی ہے۔ میں ایک باعزت زندگی جی رہی ہوں اور دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس عورت کے لیے بھی دعا گو رہتی ہوں جو رشتے میں میری کچھ نہ تھی لیکن میرے لیے وہ مسیحا بن گئی تھی۔ میرا اس بات پر ایمان پختہ ہو گیا ہے کہ جب اللہ کسی سے کوئی قیمتی چیز لے لیتا ہے تو اس کا نعم البدل اسے ضرور عطا کرتا ہے۔ میرے پاس شوہر نہیں تھا لیکن ایک حلال اور جائز روزگار ضرور تھا۔ ناظرین، اس طرح کے سبق آموز واقعات اور کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔